منبر نور پر نقفوز ماہر علم و فن تاجدار فصاحت و بلاغت منبع علم و حکمت حضرت علامہ مولانا مفتی سید غلام جیلانی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، محب گرامی وقار عزیز القدر حضرت علامہ مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ نعیمی مقدس اللہ العالی، تاجدار فصاحت و بلاغت پیکر زہد و تقوی حضرت علامہ مولانا مفتی دانش القادری صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ انیس العلوم و دیگر علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج حضرت علامہ مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کے مدرسے کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ بڑی طبیعت پاک ہو گئی۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مولانا ہارون صاحب کی عمر میں بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اور آج کی اس مسجد نورانی میں مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ جو دہلی کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد حضرت کا جو ہے بہترین خطاب ہمیں بھی اور آپ کو بھی سماعت کرنا ہے۔ حضرت علامہ مولانا ہارون صاحب قبلہ کی فرمائش کے مطابق میں چند لمحات کے لیے 5-6 منٹ کے لیے آپ حضرات کے دیار محبت تک پہنچا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم نملی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ دیما مدد بغداد بلا استاد چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنالے یا غوث اعظم بھی زنم دمد شیخ احمد رضا خان قلد عالم بھی زنم۔ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبد خضرا کی سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی، صبح کائنات کے شمس النہار، شام کائنات کے بدر الدجا، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے حضرات، دو اشعار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لکھے ہوئے کلام کے دو اشعار پیش خدمت ہیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اپنے علماء کوئی ملام آنکھ پہ ہاتھ مارے طالبان علوم سے محبت سے کہتے ہیں
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضرات میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ علم والوں کا مقام یہ ہے شرح عقائد نصفی ہے. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب قبلہ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم برابر نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آج لوگ کہہ دیتے ہیں ان عالموں سے تو ہم اچھے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ علماء کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے مگر آؤ اپنے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان علماء کرام کے مقام کو ہم کسی دنیا دار سے نہیں پوچھتے ہیں بلکہ ہم جس رسول کا کہنا پڑتے ہیں ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے امت کے علماء کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. آپ کا بھی مقام بتاؤں گا سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ کا بھی مقام شاندار طریقے سے بتاؤں گا. حضرات شرح عقائد نصفی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بتائیں وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ کعبے کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. کعبے کا دیکھنا عبادت کعبے کا طواف کرنا عبادت. ہم نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ پتہ چل گیا کعبے کا دیکھنا بھی عبادت ہے کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے تو یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں آپ کے گنبد خضرا کا دیکھنا کیا ہے؟ تو مدینہ گنبد خضرا سے جواب ملتا ہے اے میرے غلام سن اگر کعبے کا دیکھنا عبادت ہے تو من سار قبری وجبت لہ شفاعتی. اگر کعبے کا دیکھنا عبادت ہے تو میری قبر اکبر کا دیکھنا میری شفاعت ہے. صحابہ کرام کرتے ہیں آپ. دوسری چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء کی خدمت کرنا عبادت. بے شک سبحان اللہ. یہ علماء کرام ہیں ان کی خدمت کرو. میرے رسول فرماتے ہیں جو میری امت کے علماء کی بارگاہ میں بیٹھا وہ سمجھ میں ایسا ہے جیسے اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بتائیں دوسری چیز کا دیکھنا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. میری امت کے علماء کرام کا چہروں کا دیکھنا عبادت ہے. امان مجھے اجازت ملنا چاہیے دنیا کے کسی منتری سنتری کے چہرے کو دیکھنا مصطفیٰ نے عبادت نہیں فرمایا ہے. اگر عبادت فرمایا ہے تو ان چہروں کے
फरमाता है वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात, परवरदिगार आलम ने इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा यशल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आज लोग कहते हैं आलिमों से डरने सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं, आलिम लोग जो है लफ्ज़ नहीं डरते हैं। अगर नादान अपनी ज़बान को बंद कर ले इन आलिमों के बारे में तो अल्लाह फरमा रहा है अगर रूए ज़मीन पर अगर अल्लाह से कोई डरने वाली अगर रूए ज़मीन पर जो है जमात है तो वो उलमा इस्लाम की जमात है। इन्नमा यशल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इससे ज्यादा दुनिया में रूए ज़मीन पर कोई नहीं डरता अल्लाह से। अब कोई कहने लगे हम ज्यादा डरते हैं तो बताओ कुरान की कोई आयत करीमा पेश करो। उलमा के डरने के बारे में तो खुद इरशाद फरमा रहा है। और इन तालिबान उलूम का मकाम क्या है? सुभान अल्लाह। मैं तकरीर का आखिरी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हमारे तालिबान उलूम कहेंगे हमारे बारे में कुछ नहीं कहा तो सुनो, जब तक जो है बच्चा मदरसे में पढ़ता है उस वक्त वो बच्चा जो होता है वो मेहमान रसूलुल्लाह होता है। सुभान अल्लाह। अब ये जमात जो बैठी हुई है ये मेहमान रसूलुल्लाह की बैठी हुई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक बच्चा इल्म हासिल करता है मदरसा अनीसुल उलूम में ज़ेर तालीम है तो वो मेहमान रसूलुल्लाह होता है। और जब उसके सर पर जो है दस्तार बंदी बांध दी जाती है, फजीलत में दस्तार दे दी जाती है तो अब वो मेहमान रसूलुल्लाह नहीं रहता है अब बल्कि वो नाइब रसूलुल्लाह बन जाता है। ये जो है ये नाइब रसूलुल्लाह है और तुम जो बैठे हुए हो मेहमान रसूलुल्लाह कैसे हो? अल्लाह करीम की बात रहमत दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको उलमाए किराम से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तो चलते हैं अमीर, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी में साथ दिए तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।